اپنی تعریف کرنا اچھی بات نہیں، لیکن یہ حقیقت ہے جو مجھے دیکھتا میری تعریف کیے بنا نہ رہتا۔ میری خوبصورتی کے چرچے دور دور تک تھے۔ صہبا کی شادی تھی، وہاں گئی تو سجی سجائی پریوں سے اس کا گھر بھرا ہوا تھا۔ لڑکیوں نے خوب بناؤ سنگھار کیا تھا، ان کی سج دھج دیکھنے کے قابل تھی۔ میں نے میک اپ کیا اور نہ جھلمل کپڑے پہنے۔ مجھے سادگی پسند تھی۔ انہی لڑکیوں کے جھرمٹ میں بیٹھی تھی جو سہاگ گیت گا رہی تھی کہ اچانک دروازے سے باہر نظر گئی۔ محسوس کیا تو آنکھیں مدہوش سی مجھے تکنے میں محو ہیں۔ الجھن ہوئی، وہاں سے اٹھ کر رشتہ دار خواتین کے کمرے جا بیٹھی۔ اتفاق سے کھڑکی سامنے تھی، ادھر بھی وہی دو نین میرا تعاقب کرتے ہوئے مد مقابل آ گئے تھے۔ اف اللہ، یہ حضرت کیا چیز ہیں! اٹھ کر دلہن کے کمرے میں جا براجمان ہوئی۔ سوچا جانے کون ہے جس کی پاگل آنکھیں مجھ کو کہیں سکون سے بیٹھنے نہیں دے رہی۔ اب وہ دلہن کے کمرے میں آنے سے رہا، مگر وہ وہاں بھی آ گیا، تب تو مجھے سانس لینا دوبھر ہو گیا۔ ولیمے والے دن بھی ان بے چین آنکھوں نے میرا پیچھا کیا۔ ٹھیک طرح سے کھانا بھی نہ کھا سکی تھی۔ سوچنے لگی، اس دیوانے کو کیا خبر میری منگنی ہو چکی ہے۔ بہرحال شادی والے گھروں میں تو ایسا ہوتا ہے۔ میں نے اس واقعے کو بھلا دیا۔ چند دن بعد میری دلہن سہیلی بطور خاص میرے گھر آئی، یہ کہنے کہ فیروز میرا کزن ہے، شادی میں تم کو دیکھا ہے اور اب تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اسی سلسلے میں اس کی امی کل پرسوں تک تمہارے گھر آنے والی ہیں۔ میں نے صہبا کی بات کو خاص اہمیت نہ دی، کیونکہ شادی والے روز سے ہی میرے لیے 3 رشتے آ چکے تھے اور امی ان کو رد کر چکی تھی کہ میری منگنی ان کے بھانجے سے ہو گئی تھی۔ اس منگنی میں میری پسند و ناپسند کا کوئی دخل نہ تھا۔ مجھ کو جنید سے نہ محبت تھی اور نہ نفرت۔ میں نہ خوش تھی اور نہ افسردہ۔ یہ صرف والدین ہی کی خواہش تھی۔ ایک روز کالج سے چھٹی کے بعد گھر واپس جا رہی تھی کہ ایک کار قریب رکی۔ مڑ کر دیکھا، یہ وہی سورما تھا جس کا رشتہ صہبا لے کر آئی تھی۔ اس کی بے چین آنکھوں نے آج پھر میرا تعاقب کیا اور مجھے رستے میں آ لیا۔ اس نے مجھے نام سے پکارا، روحی ذرا ٹھہرو، میری بات سن لو۔ ایک اجنبی کے منہ سے اپنا نک نیم سن کر حیران رہ گئے۔ میں نے والدہ کو تمہارے گھر رشتے کے لیے بھیجا، جواب انکار میں ملا۔ تو میں کیا کروں؟ میرے والدین کی جو مرضی، انکار انہوں نے کیا ہے، میں نے نہیں، تو پھر کیوں مجھ سے جواب طلبی کر رہے ہو؟ دیکھو، میں بہت ضدی آدمی ہوں۔ جس بات کا ایک بار فیصلہ کر لوں، اپنے من کی پوری کر کے رہتا ہوں۔ میں تم کو باعزت طریقے سے اپنانا چاہتا ہوں۔ اچھا ہوا کہ ٹھہر کر تم نے میری بات سن لی ہے، ورنہ گھر تک پیچھا کرتا۔ ٹھیک ہے، بات کر لی ہے اور سن بھی لی ہے، تو اب میں چلوں؟ نہیں، میں تمہاری رائے معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ میری منگنی ہو چکی ہے، کیا زبردستی مجھ سے شادی کرو گے؟ ہاں، زبردستی بھی کر سکتا ہوں، بہت سوچ کر جواب دینا۔ یہ کہہ کر اس نے گاڑی آگے بڑھا دی اور میں پریشان ہو گئی۔ کبھی جی میں آیا کہ ابا جان کو بتا دوں، پھر سوچتی جانے بات کتنی بڑھ جائے۔ 3 روز تک مارے ڈر کے کالج بھی نہ گئی۔ چوتھے دن وہ پھر راستے میں ملا اور مجھے گھیر لیا۔ میں نے نظر انداز کر کے گزرنا چاہا، اس نے پھرتی سے بازو پکڑ لیا اور کھینچ کر کار میں دھکیل دیا۔ بھرے بازار میں اس کے ساتھ دھکم پیل میری اپنی بےعزتی تھی۔ لوگ جمع ہو جاتے تو تماشا بن جاتی۔ عافیت خاموشی میں جانے۔ یہ سوچ کر کہ صہبا کا کزن ہے، اجنبی سہی کوئی پہچان تو ہے، اس نے فوراً گاڑی سٹارٹ کی اور اپنے گھر لے گیا۔ اس کے والدین گھر میں نہ تھے، وہ گاؤں گئے ہوئے تھے، مگر مجھے اس بات کا علم نہ تھا۔ بازو سے پکڑ کر وہ گھر میں لے گیا۔ امی کہاں ہیں آپ کی؟ گھر والے سب گاؤں گئے ہوئے ہیں، اس نے بتایا تو میں گھبرا واپس پلٹی۔ اس نے گیٹ کو مقفل کر دیا۔ میں رونے لگی۔ ڈرو نہیں، کچھ نہیں کہوں گا تمہیں، اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ یہ رونا دھونا بند کر دو اور میری بات سنو۔
میں باعزت طریقے سے تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بات بس اتنی سی ہے، اگر تمہارے والدین نہیں مانتے تو تم ہی مان جاؤ اور میرے دل کا خون مت کرو۔ تم چاہتے کیا ہو؟ ہم آج نکاح پڑھوا لیتے ہیں، اس کے بعد میں خود تم کو تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا۔ یہ مت سمجھو کہ کوئی نقصان پہنچانے یا کسی بری نیت سے تم کو اغوا کر لایا ہوں۔ دیکھو، تم اگر ہاں کر دو گی تو ہی ہمارا نکاح ہوگا۔ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہو سکتا ہے۔ مرد اور عورت کا نکاح ان کی باہمی رضامندی سے ہو سکتا ہے۔ کسی سے بھی پوچھ لو، میں غلط نہیں کہہ رہا۔ کیا تم مجھ کو عدالت لے جاؤ گے؟ ہرگز نہیں۔ اس میں تمہارے والدین کی بدنامی کا امکان ہے۔ میں تو بس شرعی نکاح کی بات کر رہا ہوں۔ اس جگہ پر آج اور اسی کمرے میں ہم نکاح کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد تم آزاد ہو، اپنے گھر جا سکتی ہو۔ قاضی میرے دوست لے آئیں گے، گواہ بھی۔ کیا تم پاگل ہو؟ گواہ بھی؟ کیا تم پاگل ہو؟ مجھے جانے دو۔ میرا سر چکرانے لگا۔ تمہاری اوٹ پٹانگ باتیں سن کر میں تو بے ہوش ہو جاؤں گی۔ خبر ہوتی کہ تم اس طرح میرے پیچھے پڑ جاؤ گے تو صہبا کی شادی میں ہی نہ جاتی۔ مجھے میری بات کا جواب دو۔ مجھے تم سے نکاح نہیں کرنا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ میں رونے لگی۔ کافی دیر تک وہ سمجھاتا رہا، یہاں تک کہ 3-4 گھنٹے گزر گئے۔ وہ میرے پاؤں پکڑے بیٹھا تھا، التجائیں کر رہا تھا، قسمیں کھا رہا تھا، میں تمہیں بدنام نہیں کروں گا، میرا ارادہ تمہیں دھوکہ دینا نہیں ہے، خدا کے لیے مجھ کو غلط مت سمجھنا، منت کرتا ہوں مجھ سے نکاح کے لیے ہاں کہہ دو، رخصتی بے شک تمہارے والدین ہی کریں گے۔ اب میری تکرار یہ کہ دروازہ کھولو، مجھے گھر جانا ہے، اور اس کی ایک ہی رٹ کہ پہلے نکاح کے لیے ہاں کرنا ہوگی تبھی تم اپنے گھر جا سکو گی۔ اس کی ہٹ دھرمی پر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، مگر اس پر اثر نہ ہوا۔ بدستور دروازہ بند کیے بیٹھا رہا حتیٰ کہ شام ہو گئی۔ اب میرا برا حال تھا۔ دن ڈھل رہا تھا۔ والدین کی پریشانی اور ان کی خفگی کا خیال، بدنامی اور رسوائی کے خوف سے میری جان نکلی جاتی تھی۔ تنگ آ کر میں نے روتے روتے کہہ دیا، کر لو نکاح اور جانے دو مجھے۔ میرا خیال تھا کہ وہ ابھی اور اسی وقت کیوں کر نکاح کر سکتا ہے۔ سوچا رات بیت جائے گی اور یہ رٹ پر اڑا رہے گا۔ ہاں کہہ دوں تاکہ یہ تالا کھولے اور میں نکلوں تو صحیح یہاں سے۔ وہاں نہ ملا تھا اور نہ قاضی، مگر اس نے تو جی میں ٹھان ہی لی تھی۔ اسی وقت دوستوں کو فون ملا کر کہا کہ دونوں آ جاؤ اپنی بیگمات کے ساتھ۔ پھر کسی عقیل کو فون ملایا کہ بھائی قاضی اور وکیل دونوں کو لے آؤ تاکہ مغرب سے پہلے یہ نیک کام ہو جائے۔ ہائے اللہ، یہ کیا اول فول بک رہا ہے؟ مجھے کانوں پر یقین نہ آیا کہ اس نے تو پہلے سے ہی سارا انتظام کر رکھا تھا۔ میں ہر صورت گھر پہنچنا چاہتی تھی۔ اگر رات ادھر گزر جاتی تو یقین تھا میرے ابا کا ہارٹ فیل ہو جاتا۔ میری گمشدگی سے وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے۔ میری مصلحتاً ہاں کو اس نے میری مرضی و رضا گردانا، اور اب میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس پاگل انسان کو تک رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ 2 کاریں اس کے گیٹ پر آ رکیں۔ قاضی صاحب کے علاوہ ایک وکیل صاحب تھے جن کو میری طرف سے ولی بننا تھا، اور 2-3 فیروز کے دوست اپنی بیگمات کے ساتھ موجود ہوئے۔ آنے والی خواتین فٹافٹ مجھ کو غسل خانے لے گئیں، ہاتھ منہ دھلایا اور پھر سرخ جوڑا جو وہ ساتھ لائی تھیں پہنا دیا۔ میں اس سارے ڈرامے کو خاموشی سے سہ رہی تھی۔ مجھ کو یوں لگ رہا تھا جیسے یہ کوئی فلم کا سین ہے جو مجھ پر فلمایا جا رہا ہے۔ سوچ رہی تھی ان فریبیوں کے چنگل سے نکلوں تو رات سے قبل گھر پہنچوں۔ ابا اور بھائی ان کو 4 چوٹ کی مار دیں گے، تب انہیں نانی یاد آ جائے گی، اچھی طرح ان کی خبر لیں گے، چاہے مجھے کورٹ ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ قاضی صاحب نے نکاح پڑھا دیا، اور فیروز خان کے لائے ہوئے گواہوں کی موجودگی میں فیروز کی
شرعی بیوی بن گئی۔ ان لوگوں نے ثبوت کے طور پر تصویریں بھی بنا لی تھیں۔ تب میں نے خواتین سے کہا کہ اس شخص نے اپنی منمانی کر لی ہے، اب اس کو کہو کہ اپنا وعدہ پورا کرے اور مجھ کو اسی وقت میرے گھر پہنچا دے۔ ہاں ہاں، فکر مت کرو، ہم اس وقت تک یہاں رہیں گے جب تک تم کو تمہارے گھر نہیں پہنچا دیا جاتا۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس کارروائی میں گھنٹہ بھر لگا تھا۔ اس کے بعد قاضی تو چلا گیا۔ وہاں موجود سب نے مٹھائی کھائی مگر میں نے نہ چکھی۔ یہ مٹھائی میرے لیے زہر جیسی تھی۔ سب نے بہت اصرار کیا، میرے منہ میں لڈو بھرنے کی کوشش کی مگر میں نے ہونٹ بھینچ لیے۔ تب فیروز بولا، اسے تنگ نہ کرو۔ پھر مجھ سے مخاطب ہوا، اب تم جلدی سے لباس تبدیل کر لو، یہ جوڑا تم پر بڑا جچ رہا ہے مگر ظاہر ہے کہ اس میں تو تم گھر نہیں جاؤ گے۔ وہی لباس پہن لو جو تم نے گھر سے پہن رکھا تھا، میں تم کو گھر چھوڑ آتا ہوں۔ میں نے اپنا صبح والا لباس پہنا اور وہ مجھے باہر لے آیا۔ گاڑی میں مجھ کو فرنٹ سیٹ پر بٹھایا، کہنے لگا، میں تم سے سچا پیار کرتا ہوں، میری بات کا یقین کرو، دل میں کوئی بدگمانی مت لانا۔ نکاح میں نے اس لیے کیا ہے کہ کہیں تمہارے ماں باپ تمہاری کسی اور سے شادی نہ کر دیں۔ تم میری زندگی ہی نہیں، اب میری عزت اور آبرو بن چکی ہو۔ خود کو سنبھال کر رکھنا۔ کافی وقت ہے تم کو میرے بارے سوچنے سمجھنے کے لیے۔ میں کوشش کروں گا تمہارے والدین کو منانے اور راضی کرنے کی، تاکہ جلد از جلد تم کو دلہن بنا کر اپنے گھر لے آؤں۔ ابھی تو میں نے اپنے والدین کو بھی آگاہ نہیں کیا ہے، ان کو منانے کے لیے بھی تو وقت چاہیے۔ اس کی باتوں میں رستہ کٹ گیا۔ خاموش بیٹھی تھی، غصہ تو بہت تھا مگر غصے کا اظہار نہیں کیا۔ مبادا اس سر پھرے کا سر گھوم جائے اور یہ جو مجھ کو میرے گھر پہنچانے جا رہا ہے گاڑی کا رخ موڑ دے۔ گھر نزدیک آ گیا، میری جان میں جان آ گئی، ورنہ دم سادے بیٹھی تھی، بس آنکھوں سے اشک رواں تھے جن کو میں نے اوڑھنی سے پوچھا بھی نہیں، یوں ہی بہنے دیا۔ فیروز نے اپنا رومال دیا، میں نے پھینک دیا۔ اس نے ٹیشو پیپرز کا ڈبہ میری گود میں رکھ دیا۔ جب اس کی گاڑی میرے گھر سے تھوڑی دور پر تھی، میں نے کہا، بس یہیں روک دو۔ کیا میرے ابا کے دروازے پر اتارو گے تاکہ وہ تمہاری گاڑی کی آواز سن لیں؟ کہنے لگا، سن لیں تو سن لیں، میں ڈرتا نہیں ہوں، خدا کے لیے مجھے گھر سے دور اتار دو، میں خود چلی جاؤں گی۔ کیا تم سمجھتی ہو تمہارے والدین اتنے بیوقوف ہیں کہ تمہاری سوجی آنکھوں اور اڑی ہوئی رنگت سے تم پر شک نہیں کریں گے؟ کیا کہ کیوں اتنی دیر سے گھر آئی ہو؟ کیا وہ سوال نہیں کریں گے کہ صبح کالج گئی تھی اور اب رات کے 10 بجے لوٹ کر آ رہی ہو؟ آخر کہاں تھی تم؟ میری مانو تو مجھے گھر لے چلو۔ اب تو جو کچھ ہوگا ہم دونوں سچائی کے ساتھ مل کر برداشت کر لیں گے۔ دیکھو، جھوٹ کا بودا سہارا لینے سے سچ بولنا اچھا ہے، چاہے زہر ہی کیوں نہ پینا پڑے۔ سچ میں تکلیف ضرور سہنی پڑتی ہے مگر ثمر اس کا میٹھا ہو۔ اب مجھ کو سمجھاؤ نہیں، میں نے دانت پیس کر کہا، تم نے ایک تو سنگین جرم کیا ہے، اوپر سے شیر بن رہے ہو۔ گاڑی روکو اور اتار دو مجھے یہیں۔ میں شیر کیوں نہ بنوں؟ میں نے تمہاری عزت کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اس وقت میں اتنی پریشان تھی کہ فیروز کی ایک بات بھی اور سننا نہ چاہتی تھی۔ وہ بولا، تم تو ماں باپ کو صحیح جواب بھی نہ دے سکو گی، وہ غلط فہمی کا شکار ہو جائیں گے، لیکن میں ان کو سچ ہر بات سے آگاہ کر دوں گا۔ اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ مجھے نتیجے کی پرواہ نہیں، جو بھی نکلے، مگر وہ جھوٹ کے کھوٹ سے تو بہتر ہی ہوگا۔ فیروز میں اتنی جرأت تھی مگر میں اس جیسی دیدہ دلیر نہ تھی۔ اس تصور سے ہی کانپ رہی تھی، امی ابا کی آگ برساتی سوالیہ نظروں اور بھائیوں کے غیرت بھرے غصے کا سامنا کیسے کروں گی؟ میرے آنسو پھر سے بہنے لگے۔ اس کو ترس آ گیا اور اس نے مجھ کو گھر سے ذرا فاصلے پر اتار دیا۔ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، شاید میرے ہی انتظار میں۔ کانپتے قدموں دہلیز پار کر کے صحن میں آئی۔ سامنے برآمدے میں میری ماں سجدے میں پڑی سسک رہی تھی۔ گھر بھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ مجھ کو دیکھ کر وہ تیر کی مانند میری جانب لپکی
اور بازو سے پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گئیں۔ اندر سے دروازہ بند کر لیا اور بولی، تیرے ابا تجھ کو تلاش کرنے گئے ہیں، بول کہاں تھی تو؟ پھر میرے چہرے پر گہری نگاہ ڈال کر پوچھا، کیا ہوا تیرے ساتھ؟ بتا، کیوں پریشان ہے؟ آنکھیں سرخ ہیں، میں کیا بتاتی کیا ہوا ہے؟ میرے رونے سے وہ کچھ اور سمجھ بیٹھی، حالانکہ میری عزت محفوظ تھی، مگر وہ مجھے اس دولت سے بھی محروم سمجھ رہی تھی۔ کیا حادثہ ہوا ہے تیرے ساتھ؟ بتاتی کیوں نہیں؟ تیرے ابا اور بھائی سپہر ہوا تجھے ڈھونڈنے گئے ہیں، وہ آ جائیں تو کہنا کہ مغرب کو آ گئی تھی۔ میں بھی ایسا ہی کہوں گی، وہ مجھے بچاؤ کے طریقے سکھانے لگی، ورنہ مار ڈالیں گے وہ تجھ کو۔ کہ ابا اور بھائی لوٹے، وہ میری تلاش میں کالج کی پرنسپل کے گھر، سہیلیوں کے دروازے، نہ جانے کہاں کہاں پتہ کرنے گئے تھے۔ وہ مجھ سے پوچھتے تھے کہ صبح کی کہاں گئی، کہاں مر گئی تھی، اور میری زبان پر تالے لگے تھے۔ باوجود کوشش کے نہ کوئی جھوٹی کہانی گھڑ سکی اور نہ سچ بتانے کا یارہ تھا مجھ میں۔ امی نے سر پیٹا اور سینہ کوٹ ڈالا۔ بھائی مجھ کو مارنے کے درپے ہو گئے اور ابا نے ناراضگی کی وجہ سے خود کو بھوکا پیاسا کمرے میں بند کر لیا۔ امی اور میں تمام رات روتی رہیں۔ وہ کہہ رہی تھیں، جس بے غیرت کے ساتھ تو اتنی دیر تھی اس کا نام تو بتا دے، کہاں رہتا ہے، کون ہے وہ، تو کہاں رہ گئی تھی؟ کیا بتاتی؟ ٹکر ٹکر ان کو دیکھتی تو اور آنسو میری آنکھوں سے موتیوں کی طرح گرنے لگتے۔ گھر سے اتنی دیر غائب رہنے سے اچھا تھا کہ اب لوٹ کر نہ آتی، وہاں ہی رہ جاتی۔ ہماری عزت پر کالک مل کر اب گھر آنے کی بھی کیا ضرورت تھی؟ کاش روحی تو پیدا ہوتے ہی مر جاتی۔ تیرے ابا، تیرے چچا، ماموں، خالاؤں اور پھوپھیوں کے گھر سے بھی پوچھ آئے، اب ہم ان کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تیرے منگیتر کو کیا جواب دوں گی؟ میں نے سارا دن کچھ نہ کھایا، پھر دوسرے روز سبھی نے کچھ نہ کھایا۔ ابا کمرے میں بند پڑے رہے، بھائی بھی بغیر ناشتہ کیے کام پر چلے گئے، اور میں اپنے کمرے میں صوفے پر دبکی پڑی تھی۔ سوچ رہی تھی، یا اللہ میرا کیا قصور، یہ کس جرم کی سزا ہے؟ اے اللہ مجھے بات کرنے کی طاقت عطا کر، میری زبان کو کھول دے، کیوں گونگی ہو گئی ہوں میں؟ ہمت دے مجھے کہ سارا ماجرا کہہ دوں۔ تمام دن ارادہ کرتی رہی کہ گھر میں کشیدگی کم ہو تو احوال گھر والوں کے گوشے گزار کروں۔ ابھی تو سبھی غصے میں بھرے ہوئے پستول کی مانند دیکھتے تھے۔ ابا تو کلام بھی نہیں کر رہے تھے۔ وہ میرے سامنے آئے اور نہ میں ان کے سامنے جانے کی جرات کر رہی تھی، لیکن ابا نے امی سے کہا، اپنے بھائی کے گھر جاؤ اور ان سے کہو کہ آ کے شادی کی تاریخ لے لیں، اور 1 ہفتے میں شادی کرنی ہے تاکہ اس بدنامی سے بچا جا سکے۔ میرے انکار پر امی نے مجھے کمرے میں بند کر دیا اور مجھ سے کوئی بات نہ کرتی، بس 3 وقت کا کھانا پہنچا دیتی۔ میں کیسے سمجھاتی کہ جیسا وہ سوچ رہے ہیں ویسا تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کوئی میری بات سننے کو تیار نہ تھا، بلکہ کوئی مجھ سے کلام کرنے کا روادار نہ تھا، بلکہ مجھے اس گھر سے رخصت کرنے کی جلدی میں تھے۔ اسی دن شام کو ماموں ممانی آ گئے اور 1 ہفتے بعد میری شادی طے ہو گئی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ سب کو سچ بتا کر اس مصیبت سے جان چھڑواؤں جو اندر ہی اندر مجھے سلگا رہی تھی، لیکن کوئی بھی موقع نہ مل سکا۔ آخر وہ دن آ گیا جس کا مجھے ڈر تھا اور میں پریشانی سے مارے مارے پھر رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے نکاح کر سکتی تھی، کیونکہ میں تو پہلے ہی کسی کے نکاح میں تھی، کسی اور کی بیوی تھی۔ اتنا بڑا گناہ مرتکب ہونے جا رہا تھا، اگر انکار کرتی بھی تو ابا کی کتنی بے عزتی ہوتی کہ عین نکاح کے وقت بیٹی نے انکار کر دیا۔ فیروز سے بھی کوئی رابطہ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہی آ کے ابا سے بات کرتا یا مجھے اس مصیبت سے آزاد کرواتا۔ ابھی انہی سوچوں میں گم تھی کہ صبا آ گئی۔ اس کو شادی کی دعوت نہیں دی گئی تھی کیونکہ بہت سادگی سے شادی ہو رہی تھی۔ خاندان کے کچھ ہی لوگ شادی میں آئے تھے۔ وہ ویسے ہی اپنی امی کی طرف آئی تھی، اور جب اسے میری شادی کا پتہ چلا وہ مجھ سے ملنے اور شکوہ کرنے آ گئی کہ میں نے اسے نہیں بلایا۔ شاید اللہ نے اس کو میرے لیے فرشتہ بنا کر بھیجا تھا۔ میں اس کو لے کر کمرے میں آ گئی اور اسے ساری کہانی بتا دی۔
اس نے سن کر سر پکڑ لیا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، اور تم کیا کرنے جا رہی ہو؟ تم ہمیشہ سے کم ہمت تھی، لیکن اب تو حد ہی کر دی، اور جلدی سے گھر بھاگی تاکہ فیروز سے رابطہ کر سکے، تاکہ وہ آ کے سب سنبھال سکے اور اپنی غلطی کو سدھار سکے۔ ادھر میں پریشان بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی اور یہ سوچ رہی تھی پتہ نہیں وہ آئے گا بھی کہ نہیں، کہیں اس نے مجھ سے ٹھکرائے جانے کا بدلہ تو نہیں لیا۔ کچھ دیر بعد امی آ گئیں اور کہنے لگی قاضی صاحب آ رہے ہیں۔ مجھے تو سخت سردی میں پسینے آنے لگے۔ میں اپنے اندر ہمت پیدا کرنے لگی کہ کیسے انکار کرنا ہے اور کہنا ہے مجھے یہ نکاح نہیں قبول، اور اس پر ابا کا کیا رد عمل ہوگا۔ قاضی ابا اور چند رشتہ داروں کے ساتھ کمرے میں داخل ہو گئے۔ میں کچھ بولنے ہی والی تھی کہ فیروز اور اس کے والدین کمرے میں داخل ہوئے اور بولے یہ نکاح نہیں ہو سکتا، یہ لڑکی پہلے سے شادی شدہ ہے، میری بہو ہے۔ ابا تو مارے حیرت کے گنگ ہو گئے۔ وہ لوگ شادی کی تصاویر اور نکاح نامہ بھی لائے تھے۔ اسی طرح کافی ہنگامے کے بعد سب لوگ واپس چلے گئے اور ابا کمرے میں چلے گئے اور خود کو بند کر لیا۔ اماں پر بھی جیسے آسمان گر گیا تھا۔ میں بھی کمرے میں ایک کونے میں بیٹھی فیروز کو کوسنے لگی، کیونکہ اس سب کا وہی ذمہ دار تھا۔ اگلے دن فیروز اور اس کے والدین آ گئے۔ انہوں نے کہا ہم تو دنیاوی طریقے سے رشتہ طلب کرنے آئے تھے، آپ لوگوں نے ہماری درخواست کو رد کر دیا۔ دیکھیے اب کیا سے کیا ہو گیا ہے۔ بچوں نے اپنی سی کر لی۔ انہوں نے نکاح نامے کی فوٹو کاپی میری فیروز کے ساتھ نکاح کے وقت کی تصویر آگے رکھ دی۔ کہنے لگے ہم بھی شریف لوگ ہیں اور آپ بھی، اس نکاح میں نہ ہم شامل تھے اور نہ آپ لوگ، ہماری بے خبری میں یہ سب ہوا ہے۔ اب آپ کی جو مرضی ہو، عدالت جانا چاہتے ہیں تو جائیے، اگر عزت سے بیٹی کو رخصت کرنا چاہیں تو ست بسم اللہ، ہم باسرو چشم عزت سے بچی کی ڈولی لے جانے کو تیار ہیں۔ ہم بھی کچھ گرے پڑے نہیں ہیں، اعلیٰ ذات سے ہیں اور صاحب جائیداد ہیں۔ گاؤں جا کر معلوم کر لیں، ہمارا سارا گاؤں ہم کو سلام کرتا ہے۔ میرے والدین نے کمرے میں جا کر آپس میں صلاح مشورہ کیا۔ ابا نے امی سے پوچھا لڑکی کو قتل کر دوں یا ان لوگوں کو رخصتی کی تاریخ دے دوں؟ جو تمہاری پگڑی کی عزت کرنے آئے ہیں ان کو تاریخ دے دو اور بات کو نہ بڑھاؤ، عدالت میں اور رسوائی اور ذلت ہوگی۔ اگر لڑکی اپنی اتنی منمانی کر سکتی ہے، عدالت میں کیا ہمارے خلاف بیان نہیں دے سکتی؟ قتل کرو گے تو کیا تب بدنامی نہ ہوگی؟ ماں تو ماں ہوتی ہے۔ غرض امی کے سمجھانے سے ابا مان گئے اور روحان سے ہو کر شادی کی تاریخ دے دی۔ ان عقل کے ماروں نے تب بھی مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ بیٹی تیری کیا مرضی ہے، نکاح کن حالات میں ہوا۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد ماں کمرے میں آئیں، وہ کھانا لائی تھی، ٹرے سامنے رکھ کر بولی اس بڑھاپے میں ہم کو تم نے جس طرح ذلیل و خوار کیا ہے، اس سے تو بہتر تھا پہلے ہی منہ سے پھوٹ پڑتی اور اپنے اس چکر سے مجھ کو آگاہ کر دیتی۔ میں دلاور سے تیری منگنی کر کے اپنے بھائی اور بھابھی کے سامنے شرمندہ تو نہ ہوتی، اب برادری میں ذلیل تو کر دیا ہے۔ میں نے امی کو بات سمجھانا چاہی، وہ بولی یہ جھوٹ ہے، اگر یہ نکاح اس نے تجھ سے زبردستی کیا تو تم نے کیسے یہ سرخ جوڑا پہن لیا اور تصویر بھی بنوا لی؟ کیا یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ تیرے ابا اور بھائیوں سے یہ کہوں تو کیا وہ مان لیں گے اور زیادہ بفر جائیں گے؟ غرض گھر میں اب نہ تو کوئی مجھ کو منہ لگانے کو تیار تھا اور نہ کچھ سننے کو۔ میری بات پر کسی کو یقین ہی نہ آتا تھا۔ خاندان والوں نے کیا کچھ نہ کہا۔ اماں کے تانے سن سن کر کلیجہ پک گیا تھا۔ ان دنوں میں جیتی تھی نہ مرتی تھی، کبھی فیروز کو کوستی تھی تو کبھی زہر ڈھونڈتی تھی کہ اس ذلت سے نجات مل جائے جو بھائیوں کی خوش مگین نگاہوں کو دیکھ کر محسوس ہوتی تھی۔ جہیز تو تیار تھا، وہ دن بھی آ گیا جب میری رخصتی ہوگی اور فیروز کے دل کی مراد بھر آئی۔ وہ مجھ کو ڈھول تاشوں کے ساتھ بیاہ کر لے گیا۔ اس ہنگامے کی وجہ سے ننیال والے تو سبھی ناراض تھے، وہ شادی میں نہ بیٹھے۔
ددیال والے شامل ہوئے۔ رخصتی سے قبل ابا کمرے میں آئے اور بولے، یہ سب تیرا اپنا کیا درا ہے، اپنے دکھ سکھ کی بھی مستقبل میں تو خود ذمہ دار ہوگی، ہم سے کوئی واسطہ نہ ہوگا۔ جس طرح تو نے من مانی کی ہے، اس کی مثال ہمارے خاندان میں نہیں ملتی، ہم نے تو بس فرض پورا کیا ہے۔ ابا کی یہ باتیں سن کر میرے دل پر کیا گزری کیا بتاؤں۔ شروع میں خفا رہی تھی، مگر فیروز کو میری خفگی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ بہت خوش تھا، گویا سارے جہان کی خوشیاں اس کو مل گئی ہوں۔ شادی کے بعد کافی دن اس سے کھنچی رہی، لیکن میکے کی محبت کھو کر اپنی خالی جولی کسی کی محبت سے تو بھرنا تھی۔ رفتہ رفتہ فیروز کو ذہن نے قبول کر لیا۔ وہ واقعی مجھ سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کرتے رہیں گے۔ اب میری نفرت بھی اس سے محبت میں بدل گئی تو ہی زندگی سہل ہو گئی۔ بچے ہو گئے، ان سے ناراضی کا احساس بالآخر مٹ گیا۔ امی ابو نے تو داماد کو قبول کر لیا،